ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کو من والے کے لیے ہیں جس کی رحمت کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے پڑھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے۔ اللہ بہاروں کو تلاش کرتے ہیں بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے، اس لیے ایسے وقت کے حکم میں آتی ہے جہاں پہ ایسے دین کے مجلس رکھتے ہیں، ایسے مجالس پر جو ہے اللہ کی رحمت ڈھانپی جاتی ہے۔ اس کا یقین ہو کہ اللہ کی رحمت ڈھانپی ہوئی ہے۔ ایسے مبارک مجلس سے بار بار آگے جو ایسے مجلسوں میں جڑنا، ایسے مجلسوں میں بیٹھنا، ایمان لانے کی بات سننا، دنیا کے باتیں سینکڑوں سنتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی بات میں بہت راز ہے۔ جتنا جو ہے اللہ رسول کی بات سنیں گے اتنا جو ہے ایمان بڑھے گا، ایمان میں تازگی آئے گی اور جو ہے ایمان کو بچانے کو جائیں گے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی، جو رائی کا دانہ نہ کلو میں آتا نہ بول میں آتا، فری میں آتا، کرام کو آتا، اتنا ایمان بھی بچانے کو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گی۔ مثال کے طور پہ واسطے بولتے 10 گنا بڑی جنت، شرط یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کو جانا۔ اب ایمان بچتا کیسا؟ بولے 3 مضبوط قلعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائی ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانوں کا کھلا ہوا دشمن۔ سورہ یاسین میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بول رہے میرا اور آپ کا ہر ایک کا کھلا دشمن۔ وہ تو بولے دشمن ہوتا آپ نے چبانا ہو جاتا، کھلا دشمن ہے ایسا ہمارا کھلا دشمن بولے شیطان۔ ان کیا ہے؟ حسد ہے اس کو، بھائی اس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اس کی وجہ سے مجھے لعنت ہوئی، اس کو میں جہنم میں پہنچا، بغیر ایمان کے دنیا سے جا۔ یہ اس کی دوڑ دھوپ ہے، یہی اس کی محنت ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اب تک یہی کوشش میں، یہی فکر میں، وہی حسد میں سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا، قیامت تک کی مہلت اس کو دے دی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جیسا میں سیدھے راستہ، جو تیرے بندے سیدھے راستے میں جاتی میں جا کے کہہ دیا ہوں تو سیدھے راستے میں چلنا ہی نہیں ہے، ان کو بھٹکا ہوں، ان کو جہنم کے حوالے کروں اللہ کی مہلت ملنے پر۔ اللہ تعالیٰ بولے جا، جو میرے مضبوط بندے رکھے وہ بھڑک کریں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے جتنے لوگ جو ہے بھٹک گئے ہیں، شیطان کی بات سن کے جو ہے جہنم کے حوالے ہوئے ہیں، شیطان کو پکڑے گئے، ایک وجہ سے ہم شیطان بولے گا تمہارا کو سمجھانے نبی آئے، اللہ قرآن حدیث دیا، میرے کو کیا کرتی تو خود بیٹھی وہ میرے جو ہے شیطان کے پاس جائیں گے۔ بات سمجھانے کیسے بتاؤ میں، شیطان کی یہ مجال نہیں کہ انسان کو بغیر ایمان کے دنیا سے بھجا دے، بھٹکانے کا راستہ بتا دے، بھٹکا دے، خالی بھٹکنے کا راستہ دکھا دے۔ شیطان کی مجال ہے کہ انسان کو جہنم تک پہنچائے، جہنم میں پہنچنے کا راستہ دکھا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں جو بھی ہیں قرآن حدیث، انہیں سیدھا راستہ دکھا دی۔ ان کی مجال نہیں کہ جنت میں جا ڈالے، یہ راستہ دکھا دی، ہمارے اختیار میں ہے، وہ راستے پہ چلے تو ہم جنت میں جائیں۔ اے خاکی تیری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، بولے نہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جو ہے آدمی جو ہے جب تک دنیا میں ہے سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھا، قرآن ہے، حدیث ہے، دین کے باتوں کو جاننا، معلوم کرنا،
جتنا ایمان یقین کی بات سنتے رہیں گے، جتنا دین کی بات بولتے رہیں گے، اب ہمیں پیدا سے مسلمان، مرنا مسلمان، پیدا سے مسلمان لیکن مرنا مسلمان. اب بولے یہ جو ہمارا ایمان ہے، نماز 5 دفعہ فرض ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک. جب سے بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، نماز معاف نہیں. کرام الکاتبین، معصوم ہے بچے، نہ گناہ لکھتے نہ نیکی لکھتے. ایسے ان کے اندر عقل سمجھ میں آ رہی ہے، بڑے ہو جاتے 14 سال کے 13 سال کے ہو جاتی. جب سے جو ہے کرام الکاتبین نیکی بدی لکھنا شروع کرتے، جب سے ان کو نماز فرض ہے. نماز 5 دفعہ فرض ہے، 30 روزے فرض ہے سال میں ایک مرتبہ 30 روزے فرض ہے. پیسہ ہے زکات دینا سال میں ایک مرتبہ. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. ایمان کتنے گھنٹے فرض ہے؟ 24 گھنٹے. نماز 5 مرتبہ فرض ہے، سمجھ میں آ گیا. روزہ مہینے میں جو ہے 30 روزے فرض ہے، سمجھ میں آ گیا. زکات پر سمجھ میں آ گئی. لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. ایمان اس کی حفاظت کرنا. تو یہ جو ہمارا ایمان ہے، دادا مسلمان، پڑھوالا مسلمان، سکروالا مسلمان، ہمیں مسلمان ویسا جو ہے سلسلہ چلتے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان کے ماں نے پیدا کیا. اگر یہودیت میں پیدا کرتے تو ہم یہودی بن جاتے، عیسائی سے پیدا کرتے تو عیسائی بن جاتے، کافروں کو سے پیدا کرتے تو کافر ہو جاتے. ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چل بھی گیا، نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے جہنم میں چل بھی گیا. اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کتنے سال جہنم میں ہوتا اللہ کو معلوم. صرف ایک نماز چھوڑ دیا، خزا کر دیا، چھوڑا بھی نہیں. خزا ہو تو بعد میں پڑھ لیا، ٹائم ہو جانے کے بعد، فرض نماز کا ٹائم ہو جانے کے بعد 2,88,00,000 جہنم میں ڈالنا. دیکھنا ہے کہ جو ہے جہنم سے نکل کے مسلمان جو ہے جس کے سینے میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جنت میں آتا ہے. اب جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ بات سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کافروں میں پیدا نہیں کیا، مسلمانوں میں پیدا کیا. اب ہمیں کیا ہے؟ جہنم کے حوالے نہیں ہونا، مرتے جنت کے حوالے ہونا. اس کے واسطے کیا ہے؟ یہ جو ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، اس کی حفاظت کرنا. اپنے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، حفاظت کرتا، بینک میں رکھتا، چوروں میں ڈالا تھا. جتنا سونا چاندی جتنا مال متا تھا اس کو اتنا چوروں میں ڈالا تھا. اس کی حفاظت کے واسطے راستے اختیار کرتا. ایسا اتنا قیمتی ایمان جو میرے تمہارے سینے میں ہے، بہت قیمتی ایمان. ایک بھی ایمان والا ہے، ایک بھی مسلمان ہے تو دنیا باقی ہے، نہیں تو پوری دنیا ختم. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا تھا، کوئی نماز کو جان رہا، نہ کوئی روزے کو جان رہا، نہ کوئی حج کو جان رہا، نہ کوئی زکات کو جان رہا. بوڑھے لوگ بول رہے ہمارے بڑے یہ کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی یہ کلمہ پڑھ رہے. کلمہ پڑھنے والے ہیں تو دنیا باقی ہے. یہاں اللہ اللہ بولنے والے ہیں تو دنیا باقی ہے. جب وہ بھی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بولتے یاد کرنے والے نہیں، ختم کر دو، قیامت آئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہم آپ کو فلاں جگہ کی قیمت معلوم ہے، فلاں سونے کی قیمت معلوم ہے، لیکن میں کتنا قیمتی ہوں اس سے مسلمان قابل. سات و زمین سات و آسمان سے ایک ایک مسلمان قیمتی ہے. ایک بھی مسلمان ہے تو دنیا باقی ہے. بچے کھیلنے ہمیں کھلونے لاتے، کھلونے 2 کھلونے لا دیا، 500 کو 2 کھلونے لائے. ایک کھلونے میں ہیرا رکھ دیا. اب جس کھلونے میں ہیرا رکھتی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی، کروڑوں میں چلے. ایسا ہمارے اندر ہیرا ہے. سمجھانے کے بعد غیروں کے ہمارے میں کیا فرق ہے ہوگا. ہمارے اندر کلمے کا ہیرا ہے. میں اللہ کو مانتی، اس کو ایمان بولتے، میں کوئی ایمان لاتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہیرا ہمارے سینے میں ہے. اس لیے اللہ کے پاس ہماری قیمت 7 و زمین 7 و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اتنا قیمتی ایمان ہے. ایمان کی قیمت سمجھا. اب یہ ایمان جو ہے 3 مضبوط کھلے ہی. ایمان کی حفاظت کے واسطے 3 مضبوط
खिले, ये 3 मजबूत खिलों के अंदर ईमान है। पहला जो है फर्ज नमाज है, ये बस फराइज पढ़ता है तो इसका ईमान हिफाजत है। 5 वक्त की नमाज में पढ़ लिया, इसकी ईमान की हिफाजत होती है। दूसरा जो है सुन्नत नमाज है, सुन्नत पढ़ता रहा, इसकी ईमान की हिफाजत है। तीसरा जो है नवाफिल, फर्ज के एतबार से फर्ज नमाज नहीं, जितने भी फर्ज चीज़ा है, नहीं पैसा आ गया हज करना फर्ज है, पैसा आ गया साल में ज़कात निकालना फर्ज है, हराम से बचना, हलाल इख्तियार करना, ये सब फर्ज। अल्लाह का हुक्म जो भी है वो फर्ज है, नबी का सुन्नत तरीका जो भी है वो सुन्नत है। खाली सुन्नत नमाज नहीं, जिंदगी में सुन्नतों को इख्तियार करना। आप देखो गैरों का लिबास हमारे पास, ये पैंट शर्ट ये गैरों का है, काफिराना लिबास, चैन सुकून नहीं आता। सुन्नत लिबास पहनो, चैन सुकून आता। इख्तियार करें गैरों का तो चैन सुकून कहाँ से आता? इख्तियार करेंगे शरीयत। आप देखो आम 90% लोग जो है यहूदियों के ईसाइयों के तरीके पे पैंट शर्ट पहनते। सुन्नत के एतबार से हर चीज सुन्नत नमाज नहीं, सुंदर लिबास पहनना, टोपी पहनना, चेहरा रखना नहीं, खाते को सुंदर तरीके से बैठना, घर में आना सीधा बैठ डाल के आना, बहुत से गिरवाते गए तो बहुत से सुन्नतें हैं, पानी पीने में 7 सुन्नतें हैं। तो वैसा जो है नवाफिल के एतबार से खाली नफिल नमाजा नहीं, जितने भी नफिल चीज़ा है, सदका है, खैर खैरात है, ये 3 मजबूत खिले हैं, उसमें हमारा ईमान बचतो है। नमाज हदीस में आता है, नमाज जो है शैतान का मुंह ताला करती। नमाज क्या करती? तो 5 वक्त का नमाजी था, अब शैतान क्या करता? नमाजी आदमी को पहले जो है नफिला छोड़ने लगा था। नफिला छोड़ गए, बोलो नफिल चीज़ा छोड़ गए, नफिल नमाज छोड़ गए, जितने भी नवाफिल चीजें हैं छोड़ गए, तो ये खिला गिर गया। अब 2 खिले बचते हैं। इसका क्या करता? सुन्नत छोड़ने लगा, जिंदगी से सुन्नत निकल जाती, सुन्नत नमाज चल जाती, मस्जिद में आया तो भेज जाती, फिर घर को जाना फौरन। 2 खिले गिर गए, अब सिर्फ ये खिला बचता है फर्ज नमाजों का। 5 वक्त का नमाज ही आता, शैतान क्या करता? पहले उसको एक नमाज छोड़ने लगा, जैसा एक नमाज छोड़ता उसको हावी हो जाता, पूरे नमाज छोड़ने लगा। 3 खिले गिर गए। ये 3 खिलों के अंदर फर्ज का खिला, सुन्नत का खिला, नफिल का खिला, ये चीजों को छोड़ दिया। खुद हमें अपना जायजा ले रहा कि हम फराइज के एतबार से कितने हैं मजबूत, सुन्नतों के एतबार से कितना मजबूत है, नवाफिल के एतबार से कितना मजबूत है। अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं तो बहुत के वक्त शैतान क्या करता? आसानी से बगैर ईमान के ईमान छीन लेता। जिसकी मोहब्बत है उसकी मोहब्बत में आता, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, माल बना की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, दुनिया की शक्ल में। आप होगा 2 अल्लाह बोलो, कितने अल्लाह बोला? बगैर ईमान के चल गया है, बगैर ईमान के चल गया तो जहन्नम क्या हुआ। लेकिन एक हदीस है, मशहूर हदीस है, इस्राइल इस्लाम रूह को खत्म करने वाले नमाजों के वक्त में निगरानी करते थे। जो बंदा 5 वक्त का नमाज का पाबंदी था, मौत के वक्त जो शैतान भटकाने आता उसको 1 लाख मार के भगा, मरने वाले को कलमा पड़ा। इतना आसान चीज है, कलमा आपसे जो है टाइम को आगे पीछे कर लेना, फिक्र करना कि भाई मौत से पहले मरने से पहले अपनी जिंदगी की तैयारी कर ले। यानी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं दरवेश, बहुत बड़े बुजुर्ग, कभी जो है तनहा रहते थे, ज्यादा बाजार में नहीं आते थे, इबादत में उसमें खिलवत में रहते थे। एक मरतबा जो है आदत के मुआफिक बाजार में आए, जैसा बाजार में आ गए उस वक्त का वायदा देखा, ये तो दरवेश आदमी, बड़ा अल्लाह वाला आदमी, हजरत आप कहाँ हैं यहाँ आ गए बाजार में? तो कहने लगे इस वक्त जो है अल्लाह तैयार बैठा हुआ है, अल्लाह सुनने के लिए तैयार है, बंदे सुनाते नहीं। अल्लाह तैयार है माफ करने के वास्ते, सुनने के वास्ते, लेकिन बंदे गफलत में जिंदगी गुजारनी, बंदे जो है ना तौबा कर रही ना अल्लाह की बात सुनते हैं, बोल के जो है चल गए। फिर चंद दिनों के बाद जो है किसी के जनाजे के साथ खबरस्तान गए और खबरस्तान में बैठे रहे। फिर बादशाह की नजर पड़ी, हजरत आप यहाँ कहाँ? खबरस्तान में। तो दरवेश हमने कहने लगे अल्लाह वाले
اس وقت بندہ تیار ہے اللہ کو سنانے کے واسطے، لیکن اللہ سننے تیار نہیں. بندہ تیار ہے اللہ کو سنانے کے واسطے، توبہ کرنے کے واسطے، لیکن اللہ سننے تیار نہیں. اتنی گہری بات ہے. آنکھ بند ہونے سے پہلے موقع ہے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی، اپنی زندگی تقوی پر لانے کی، پرہیزگاری پر لانے کی. 5 وقت نماز پڑھنے یہ دن چل گیا تو ہماری زندگی میں دن نہیں آتا. کیا جی یہ جمعہ نہیں آتی، دوسری جمعہ. ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی، ایک لمحہ ہمارا قیمتی. ابن ماجہ کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. 2 جنے آ کے مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کے پاس. ایک آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گیا. 1 سال کے بعد اور ایک جنا جو 2 جنے مل کے آگے ایمان لائے تھے، اس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا. تو لوگوں کو خواب میں نظر آئے جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس کے درجے بلند ہیں. تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو شہید اللہ کے راستے میں جا کر شہید گیا، اس کا درجہ زیادہ آنا تھا، لیکن 1 سال کے بعد جو اس کا انتقال ہوا اس کا درجہ زیادہ ہے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو بولے تو اللہ کے نبی فرمائے اس کے 1 سال کے اندر اس کے 1 سال کی نمازیں، اس میں رمضان بھی آیا، رمضان کے روزے، وہ نمازوں کی وجہ سے، وہ روزوں کی وجہ سے، اور تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے اس کا وہاں بڑھ گیا. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، آنکھ بند ہونے سے پہلے موقع ہے. آدمی جو ہے اپنے آخرت کے درجے بلند کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے. اب جو ہے کیا ہے 25 دن 27 تاریخ کو بولو بقرعید شروع ہے، بقرعید کا مہینہ، قربانی. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ قربانی چاہیے. اصل قربانی کیا ہے؟ نفس خود خیر قدم رکھنا، دوسرا قدم جنت میں جانا. پہلا جو ارادہ ہوگا نیک عمل کرنے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، دین پر چلنے کا، یہ اللہ کی طرف سے. دوسرا جو ارادہ لانا شیطان لاتا. جمعہ کے دن جو ہے مسجد آباد ہو جائے، لیکن پھر عصر کی نماز میں وہی پرانے نماز ہے. بولے مسلمان 8 کے 360 کے 8 کے وہ تو جمعہ کو جمعہ پورا ہفتہ ڈوبا، 8 کے وہ تو مر گئے وہ لاگو پڑا، 360 کے وہ تو عیداں کی نماز. ویسا نہیں، مسلمان جو ہے 5 وقت کی نماز، نفس کو قدم رکھنا، عصر میں بھی آنا، مغرب میں بھی آنا. ماشاءاللہ ہم تو نمازاں پڑھتے ہیں لیول میں نہیں. فرائض کے اعتبار سے ہر چیز، جن چیزوں کو اللہ کرو بولی وہ فرائض ہے، جن چیزوں سے منع کری اس سے بچنا، یہ اس کا خلاف مضبوط رہتا موت تک. سنتوں کے اعتبار سے سنت نمازیں پڑھنا. دیکھو مذاکرے کے تو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقعہ ہے، نہیں پڑھے تو گنہگار ہوتے. ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، سنت موقعہ ہے پڑھنا. مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، سنت موقعہ ہے. فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت پڑھتے ہو، سنت موقعہ ہے. عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہو، سنت موقعہ ہے. پڑھنا ضروری ہے. عصر کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی 4 سنت، یہ ثواب پڑھے تو ثواب ملتا، نہیں تو سنت کے اعتبار سے سنت نمازیں نہیں. اللہ کے نبی کی جتنے سنت ہیں اس کو مضبوط کرنا. دوسرا خلاف مضبوط ہوتا، فرائض کا خلاف مضبوط، سنت کا خلاف مضبوط، تو ایمان اس کا حفاظت میں آتا. اب اعلیٰ درجہ نوافل کے اعتبار سے نفل نمازیں، جتنے نفل نظام ہے، صدقہ خیرات، اس سے 3 مضبوط دیواریں ہمارے مضبوط رہتی ہیں. ہمارا ایمان جو ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. جب دم ہو واپس یا اللہ اب پہ ہو لا الہ الا اللہ. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ مضبوط کھلے ہیں. موت تک اس پہ پابند رہیں گے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ کر جنت میں جانا آسان رہا. اب اس کے اعتبار سے کیا کرنا ہمیں؟ بھائی